جس طرح ہم موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں تو اس میں زیادہ کبھی یہ سائٹ کھولی کبھی یہ سائٹ کھولی تو کبھی کبھی ہینگ کرنے لگتا ہے، یعنی کچھ کھلتا ہی نہیں ہے، اٹک جاتا ہے وہیں پر۔ تو اس کے لیے چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ یا اس کو ہم بند کر دیں، دوبارہ اسٹارٹ کریں، یا ریفریش کر دیں، جو بھی اس کی سائٹیں کھلی ہوئی ہیں سب کو ہٹا دیں، دوبارہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کی وجہ سے جب ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں تو شیطان بھی ہیں، شیطان کوئی الگ سے نہیں بتایا ہے کہ شیطان ہوگا، ابلیس جو ہے وہ ایک ہی ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں وہ اس کے چیلے ہیں۔ شیطان جو ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے ایک ہی نہیں ہے، جو برائی کی طرف بلا رہا ہے تو اگر وہ انسان تو اس کو بھی شیطان کہا ہے، شیطان والے راستے پر چلانے کے لیے جو حکم دے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہر طریقے کے لوگ ملتے ہیں، شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں اور شیطانی قسم کے لوگ بھی ملتے ہیں۔ تو جب ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارا ذہن فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، ایک ادھر سے آئیڈیا آیا، ایک ادھر سے آئیڈیا آ گیا، بیچ میں پھنس گئے، اب کون سا راستہ اپنائیں، کیا کہیں، کس کو کیا جواب دیں، اس بات کا کیا جواب دے، کسی نے کوئی مشورہ مانگا ہے تو کیا کہے، اب ہم پھنس گئے بیچ میں، اب اس سے نکلیں کیسے؟ تو ہمارا جب دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سوچنے سمجھنے کی ذہنی صلاحیت جب ختم ہو جاتی ہے، جب ہمارا ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر پا رہا ہوتا، ہمارے اندر سوچنے سمجھنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، یا شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ذہن کو دوبارہ سے ریفریش سوئچ ڈاؤن کر کے پھر دوبارہ چالو کرنا چاہتا ہے۔ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو مسجد میں آتا ہے تو نہ اسے اپنا کھیت یاد آتا ہے، نہ اپنا گھر بار یاد آتا ہے، نہ کسی کی کہی سنی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں۔ تمام وسوسوں کو چھوڑ کر، تمام دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہ کیا ہونا پھر شروع ہو گیا؟ ذہن ہمارا فریش ہو گیا، ابھی دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے تھے، دماغ کام نہیں کر رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اب تو ہی ہمارے لیے مدد دے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی مالک ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہی ترجمہ، تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو ناراض ہے، جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم پریشان ہو کر تیرے گھر میں آ گئے ہیں، اب تو ہی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی طاقت بخش دے۔ تو نماز 700 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے، کوئی ایسے ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ دنیا میں جائے گا، 1000 قسم کے لوگ ملیں گے، ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا، ذہن کام کرنا چھوڑ دیا، اب تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا، مجھ سے مدد مانگے گا تبھی تیرا ذہن صحیح ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اب آئیے ان کے جو کھیتی کر رہے ہیں گھر کے، اور ہم نے ایک فصل کر دی گیہوں کی، اب فصل کرنے کے بعد دوسرا کی بھائی مائسی بھائی دیتے گا، تو ہم نے ایک فصل کر لی گیہوں کی، دوسرا کی باجرہ ڈال دیتے دھان ڈالیں گے، کیا کرتا باغیلا ہے، اب باغیلا پھر سے جوتیں گے، فریش کریں گے، باغیلا جو گھاس پھاس ہے وہ سب چیز نکالیں گے، جو کوڑا کچرا ہے سب چیز نکالیں گے، پھر باغ میں ڈالیں گے، کیونکہ زمین میں سب چیز کر لی، اس میں گیہوں کر لیا تو اس میں گیہوں جمے، گھاس جمی، پودوں جمی، اب دوبارہ اس قابل نہ رہی ہے، سب چیز جم گئی ہے، فریش کرو اور ہیروں چلواؤ، ہر چلواؤ، تو جب فریش ہو جائے گی بالکل، اب اس میں دوبارہ دوسری فصل کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہمارا دماغ ہے، جب ایک فصل کر کے دوسری فصل ہم نہ کر سکتا ہے، تو اب بتاؤ ہمارا ذہن میں کتنی وسوسے آتے ہوں گے، کتنے لوگوں کے خیالات آتے ہوں گے، تو ہمارا دماغ کیسے کام کرے گا؟ دماغ کا جو کھیت جوتنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنا پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، تبھی ہمارا دماغ کام کرے گا۔ اور سمجھ میں آ گئی؟ یہی خوب بڑھیا کرے گے، فصل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے کھیت میں، زمین میں، تو نماز پڑھنے پڑے گی، یا تو پھر جوتو مت ہی، جوتو تو نماز پڑھنا ہو، ہم اپنے دماغ کو بھی جوت لیں اور فریش کر لیں، پانی لگا دیں وہاں۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ ہر لحاظ سے بدن بھی ان کا پاک رہتا ہے اور ذہن بھی ان کا پاک رہتا ہے، جیسے ہمارا کھیت فریش رہتا ہے۔ وہ لوگ ذہنی پاکیزگی، اچھی باتیں سوچیں گے، جسمانی پاکیزگی یعنی پاکی آئے گی، صاف ستھرائی آئے گی، اور روحانی پاکیزگی آئے گی، تمہاری روح ہے وہ بھی پاک ہوگی، اور اپنے لباس، سوچ، فکر اور گفتگو بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ نماز کا حکم آیا ہے قائم کرنے کے لیے باقاعدگی۔ ایک تو نماز ہے، جمعہ میں آیا ہے چلو پڑھ لئی، اب قاعدہ کی ہے کہ نہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
یا جو پڑھ رہا ہے وہ جانتا ہے. تو باقاعدگی کے ساتھ بتائیے نماز. دوسری بات کیا ہوگی؟ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں قدرتی طور پر شرم و حیا بڑھ جاتی ہے. دوسرے کی شرم کرے گا، بڑوں کی شرم کرے گا، جس کی وجہ سے نظروں کی حفاظت بھی ہوگی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گا، اور زبان کی حفاظت کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. یعنی زبان بھی اپنی حساب سے چلائے گا. یہ میں جو زبان جو چلا رہا ہوں یہ ایسا تو نہیں کسی کا دل دکھا رہی ہے. اور تیسری بات، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں آپس میں الفت و محبت، بھائی چارے اور اسلامی برادری کا ایک رشتہ بن جاتا ہے. باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں ایک دوسرے کی تکلیف، پریشانی، دکھوں کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اگر پریشانی آ رہی ہے کوئی، دوسروں زیادہ خوش ہی رہو. دوسرے کو اگر کوئی غم مل رہا ہو تو ہمیں خوش ہو رہے ہیں، دوسرے کو خوشی مل رہی تو ہمیں دکھ ہو رہا ہوا. اپنے دکھ سے دکھ میں نہیں، دکھ تو ہمیں آپ کے سکھ سے ہے. ان میں یہ باتیں ہوں گی تب یہ نماز سمجھ لو صحیح ہے ہماری. باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں آپس کے تعلقات خون کے رشتوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. خون کے رشتے بغیر خاندان ہے، یہ خون کا رشتہ. اور جو نماز پڑھنے والے ہوں گے نا تو وہ کہیں کا بھی نماز پڑھنے والا ہوگا، کہیں کا بھی مسلمان ہوگا، کہیں کا بھی انسان ہوگا تو اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، جیسے خون کا رشتہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ. اور آخری بات، نماز پڑھنے والے لوگوں میں گردن سے لے کر انگوٹھوں تک سارے اعصاب اور پٹھوں میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھرتی آئی جاتی ہے. ویسے اگر ہو بنگے تو آدمی کو جیسے ٹھنڈ لگتی ہے زیادہ کام نہ کر پاتا، اور گرمی ہو گئی آدمی تو گھومت پھرائے گا. جو آدمی زیادہ کام کرتے ہیں ان کا مزاج گرم ہوتا ہے، اور جنہیں ٹھنڈ لگتی ہے بس سکڑے بیٹھے رہیں گے، سستا ہو بنگے ہماری طرح، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی پڑے، سو رہے ہیں تو سو ہی پڑے. اور جو گرم مزاج کا ہوگا وہ بیٹھے گا نا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. اسی عمل کی وجہ سے پٹھوں کے تناؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. یعنی آدمی فریش رہتا ہے نماز جو باقاعدگی سے پڑھتا ہے. اور نماز نہ پڑھو گے تو سستی ہے رائی، اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے تو اس کی جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے، نماز اصل میں بہت ضروری ہے. اب یہی اگر ہمارے قیمتی ہوئے کہ ملوگتی دھان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش اچھی خاصی دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک رحمت ہے. دو طریقے کی رحمت ہوتی ہے، ایک بارش ہوتی ہے وہ مصیبت ہوتی ہے، اور جے بارش رحمت ہوتی ہے. مصیبت کب ہے اور رحمت کب ہے یہ بھی سن لو. آدمی کہتے ہیں نا رحمت آ رہی ہے تم بھاگ رہے ہو وہاں سے. جب انسانوں کو، جب ہماری بستی کو، جب ہمارے کھیت کو یا ہمیں بارش کی ضرورت ہو تو بارش ہو تو سمجھ لو کیا بنے گی، ہمارے لیے رحمت بنے گی، فائدے مند بنے گی. اب ہمیں ضرورت نہ ہے، دھان کدی پکے ٹھاڑے ہیں، کاٹن جا رہے ہیں، اب بارش ہوئی ہے مصیبت بنے گی. تو یہی بارش ہے، ایک جگہ رحمت بن رہی ہے، ایک جگہ مصیبت بن رہی ہے. اور جب نماز پڑھنا آیا ہم اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جنت دے گا. اور یہی نماز ہم یہ پڑھ رہے ہیں آئے دکھاوا کرنے کو آئے تو جب کیا بنے گی، جب مصیبت بنے گی جہنم میں لے کے جائے گی. تو کام ایک ہی ہے، مگر اس کی حالات اور نیت بدلنے سے تمام مزاج بدل جاتا ہے.